کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد 5۔ اس عظیم الشان کتاب کے مؤلف علامہ عبدالحسین الامینی النجفی اور ترجمہ و تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری نے فرمایا ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کے مطالعے کے آغاز پر خداوند عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ اس کتاب کو آپ سب کے سامنے پیش کر سکیں۔ بقیہ اندلیبان غدیر، 6 صدی ہجری۔ 1 سید محمد اخصاصی۔ سید محمد اخصاصی وفات 575 ہجری۔ اور خلافت علی علیہ السلام کا حق ہے جو بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں بہتر اور شائستہ مباحات ہیں۔ وہ واقعی جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وارث علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہی کی وجہ سے عدنان و مضر کے خاندان نے شرافت و افتخار پایا۔ وہی ہیں جنہیں بروز غدیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو تھام کر بلند فرمایا، حضرت عمر سے پوچھ لو، انہوں نے بتوں کو توڑا اور لوگوں کی اس سرزنش سے گھبرائے نہیں، حالانکہ وہ لوگ مدت سے ان بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ وہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی کے شوہر ہیں۔ ان کے بارے میں آیات و سورے نازل ہوئے۔ مغفرت اسی کا حصہ ہے جو بروز قیامت محبت اہل بیت علیہم السلام ذخیرہ کر کے لے جائے۔ بعض سنیوں نے اخصاصی کی طرف مدح ابو بکر میں یہ 2 شعر بھی منسوب کر دیے ہیں۔ خلافت حق ابو بکر ہے جو بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بہتر اور بوقت نزا ان کے اشتیاق کی آگ دل میں بھڑکتی ہے۔ شاعر کی شخصیت: نام محمد بن علی بن فخر الدین ابو الحسین حمزہ بن کمال اشرف ابو الحسن محمد بن ابو القاسم حسن ادیب بن ابو جعفر محمد بن علی زاہد بن محمد اصغر اخصاصی بن یحییٰ بن حسین ذی الابرہ بن زید شہید ابن امام چہارم علی بن حسین علیہ السلام۔ خانوادہ اخصاصی بزرگ ترین علوی خاندان ہے جس میں بلند مرتبہ فنکار پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کوفے کے ایک دیہات سے منسوب ہیں جس کا نام اخصاص مالک ہے۔ اس خاندان میں متبحر عالم، موثق محدث، عظیم لغوی اور خوشنما شاعر ہوئے ہیں۔ کامیاب حکمراں اور فاضل نقیب بھی گزرے ہیں۔ سب سے پہلے اخصاصی لقب سید محمد اصغر بن یحییٰ نے اختیار کیا۔ انہی سے بنی جوزاب، بنی موضع، بنی قرۃ العین اور بنی سعوہ کی شاخیں نکلیں۔ طاہر بن احمد بنی سعوہ سے ہیں جن کے بارے میں سمعان نے لکھا ہے کہ طاہر بن محمد بن علی اخصاص کا لقب سعوہ تھا۔ وہ متدین اور معتبر آدمی تھے۔ انہوں نے ادوی، انہوں نے حراش اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ خانوادہ اخصاصی: ابن عساکر
ان کے جد اعلیٰ کے متعلق لکھتے ہیں کہ محرم 347 ہجری میں دمشق آئے، پھر مکہ و مدینہ چلے گئے۔ ادیب و شاعر کے ساتھ روب و جلال کے حامل تھے، چہرہ پر رونق تھا، لغت و شعر پر عبور تھا۔ زندگی کے لحاظ سے خاندان ابو طالب علیہ السلام کی بہترین شخصیت تھے، خوش اخلاق و ملنسار تھے۔ ابن فوتی کا بیان ہے کہ تحصیل علم کے لیے بہت سفر کیا، ادب سے بہرور ہوئے، خط بڑا اچھا تھا، بڑے یار باش تھے۔ ایک دوسرا اخصاصی خاندان، کمال الدین شرف عبد الحسن محمد بن ابوالقاسم حسن ایک بہترین شاعر تھے۔ سید مرتضیٰ نے کئی بار ان کو کوفہ کا امیر الحجاج بنایا۔ 415 ہجری میں وفات پائی۔ سید مرتضیٰ نے مرثیہ کہا جس میں 24 شعر ہیں۔ کامل ابن اسیر میں ہے کہ 412 ہجری میں ابوالحسن اقصاصی نے لوگوں کے ساتھ حج کیا۔ جب فید پہنچے تو عرب بدوؤں نے گھیر لیا، ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ناصحی یعنی ابو محمد قاضی القضاء نے 5 لاکھ دینار دینا چاہے، لیکن عربوں نے گھیراؤ ختم نہیں کیا۔ وہ تمام حاجیوں کو لوٹنے کے در پہ تھے۔ ان کا سردار حمار بن عدی تھا، جسے سمرقند کے ایک حاجی نے طاق کر تیر مارا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح سبھی بسلامت نکل آئے۔ جب حجاج مکے سے ہوتے ہوئے عراق آئے تو طاہر علوی نے ان حاجیوں کو بہت دولت دی اور خلعت سے نوازا۔ ان حاجیوں کی قیادت ابوالحسن اقصاصی کر رہے تھے۔ اقصاصی کے دادا فخر الدین حمزہ بن محمد کے متعلق مجدی میں ہے کہ وہ نقیب کوفہ، مخلص، صاحب فضل و حلم اور ریاست و مواسات والے آدمی تھے۔ انہی فخر الدین کے بھائی ابو محمد نامی تھے۔ انصاب سمعانی میں ہے کہ وہ ثقہ و دانش مند تھے۔ سید محمد اقصاص کے متعلق کامل ابن اسیر میں ہے کہ 575 ہجری میں محمد بن علی بن حمزہ اقصاصی کا انتقال ہوا، جو نقیب کوفہ اور مفکر و مجید شاعر تھے۔ مجالس المؤمنین کے مطابق ان سے علی بن نما نے روایت کی ہے، ان کے بزرگ مشائخ میں تھے۔ مجالس المؤمنین میں نقل ہے کہ عز الدین بن اقصاصی اشراف کوفہ میں تھے، فاضل و ادیب تھے، بڑے اچھے اور برجستہ اشعار کہتے تھے۔ روایت ہے کہ خلیفہ مستنصر عباسی نے سلمان فارسی کے روضے کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اس کے ساتھ سید مذکور بھی تھے۔ راستے میں خلیفہ نے کہا، غالی شیعوں کا ایک یہ بھی جھوٹ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینے سے مدائن طے و لرز کر کے تشریف لائے تاکہ سلمان فارسی کا دفن و کفن کریں۔ اسی رات پھر حضرت علی علیہ السلام مدینہ واپس چلے گئے۔ یہ سن کر ابن اقصاصی نے 6 شعر کہہ ڈالے۔ انکار کیا جاتا ہے کہ وصی رسول علیہ السلام ایک رات ہی مدائن تشریف لائے اور پاک و پاکیزہ سلمان کو غسل و کفن دے کر پھر مدینہ واپس چلے گئے، حالانکہ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ غالی شیعوں کا مولا ہے۔ اگر غالی شیعہ غلط بیانی نہ کریں تو ان کا قصور کیا ہے؟ آصف بن برقیہ پلک جھپکتے صبا سے تخت بلقیس کو لے آئے، یہ عجوبہ بات نہیں؟ اور تم آصف کے متعلق غالی نہیں کہے جاتے، لیکن اگر حیدر علیہ السلام کے متعلق میں کہوں تو غالی ہوں۔ اگر احمد خیر المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ خیر الوصیین ہیں۔ ان اشعار کو علامہ سماوی نے تلیعہ میں نقل کر کے سید محمد اقصاصی کی طرف منسوب کیا ہے۔ علامہ کو اقصاصی اور مستنصر کے تاریخ وفات کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا، اس لیے یہ تسامح ہوا۔ ہم نے سابق میں لکھا ہے کہ اقصاصی نے 575 ہجری میں وفات پائی اور مستنصر 579 میں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے 14 سال بعد پیدا ہوا اور 624 ہجری میں خلافت پائی۔ علامہ محسن امین عاملی نے حسن بن حمزہ اقصاصی کے حالات میں اشعار کو لکھا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اشعار ابن نقلہ سے مربوط ہیں اور وہ حسن بن حمزہ کے بھتیجے ہیں۔ محمد اقصاصی سے کئی سال پہلے گزرے ہیں اور سید محمد اقصاصی بھی مستنصر سے مقدم تر ہیں۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ علامہ ابن شہراشوب نے مناقب میں ان اشعار کو نقل کر کے ابو الفضل تمیمی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس میں 7 شعر ہیں۔ ابن شہراشوب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظم قطب الدین اقصاصی کی نہیں ہے۔
ابن شہراشوب نے 588 ہجری میں وفات پائی، ولادت مسنصر سے چند سال قبل، اور سید قطب کی وفات کے 57 سال قبل۔ ممکن ہے کہ خانواد اخصاصی کے کسی مقدم نسل میں شاعر نے اسے کہا ہو اور قطب الدین نے اسے مستنصر کے سامنے پڑھ دیا ہو۔ توجہ طلب۔ میرے کانوں میں عناد سے بھرپور یہ آواز بھی پہنچی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی واضح کرامت، جسے ارباب سیرت و تاریخ نے نقل کیا ہے، لوگ جھٹلاتے ہیں، اسے غلو کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں قطعی محال ہے کہ اتنی لمبی مسافت اس قدر کم وقت میں طے کی جائے۔ ان بیچاروں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر بالفرض محال بھی ہو تو یہ محال عادی ہے، محال عقلی نہیں، ورنہ مسئلہ معراج جو قطعاً جسمانی ہے اور ضروریات دین میں سے ہے، یا آصف بن برقیہ کا واقعہ جسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، صحیح نہ رہ جائے گا۔ ایک عفریت تخت بلقیس کو اس قدر کم مدت میں کہ سلیمان اپنی جگہ سے حرکت کریں حاضر نہیں کر سکتا۔ نہ تو اسے سلیمان نے جھٹلایا، نہ قرآن نے تردید کی۔ گویا وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خدا کی ہمیں جانب قدرت بھی سست نہیں ہے، اس کے لیے تمام امور چاہے وہ آسان ہو یا دشوار یکساں ہیں۔ بنابراین اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ خداوند عالم اپنے خاص اور مقرب بندے پر سخت کاموں کی انجام دہی کے سلسلے میں خاص زحمت فرمائے جسے دوسرے انجام دینے سے قاصر ہوں۔ دوسرے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیے کہ خدا نے لوگوں کو گوناگون اور مختلف پیدا کیا ہے، اس لیے ان کی توانائیاں بھی مختلف ہیں۔ ایک کام کے لیے ایک شخص توانا ہے اور دوسرا عاجز، اور قدرت خدا کی بھی کوئی حد نہیں، اس لیے موجودات کے امور عادی بھی باہم متفاوت ہیں۔ جو مسافت ایک شخص سواری سے محدود وقت میں طے کر سکتا ہے، اسی کو دوسرا شخص پا پیادہ طے کر سکتا ہے۔ گاڑیاں ان سے زیادہ مسافت طے کر سکتی ہیں، اگر انہی راستوں کو ہوائی جہاز سے طے کیا جائے تو ان سے بھی زیادہ سرعت سے وہ مسافت طے ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز سے جو راہ 5 گھنٹے میں طے ہو سکتی ہے، دوسری گاڑیوں سے وہ 5 مہینے میں طے ہوگی۔ یہ طیارہ 19 جو پیرس سے 24 اپریل 1924 کو صبح کے وقت چلا، شام تک وہ 1250 میل کا سفر طے کر کے بخارست پہنچا۔ اسی کے دوسرے دن 770 میل مزید چلا۔ 5 روز بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ 3730 میل طے کر کے ہندوستان پہنچ گیا۔ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوائی جہاز ہیں جو فی گھنٹہ 150 میل کا سفر طے کرتے ہیں۔ ان کی اڑان 22,000 قدم ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ سائنسی ترقی اس سے زیادہ تیز رفتار طیارے بنائے۔ آج تو آواز سے زیادہ تیز رفتار طیارے ایجاد ہو چکے ہیں۔ اپولو فی گھنٹہ 40,000 کلومیٹر راستہ طے کرتا ہے۔ اس بنا پر کیا معنی ہے کہ خدا اپنے مخصوص بندے کو جب وہ چاہے سرعت رفتار عطا کر دے۔ خدا کے لیے تو یہ مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ ہم مولا علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو جعلی خاصان خدا کے برابر نہیں سمجھتے۔ ان جعلی اولیاء کی کرامتوں کے لوگ قائل ہیں، بلکہ ان کی کرامتوں کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں سمجھتے ہیں۔ تیولرز کے متعلق اہل سنت کے قصے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جن کے زنگ آلود قلب حضرت علی علیہ السلام کی کرامت کو تسلیم نہیں کرتے، اسی قسم کا واقعہ ان سے پسترین لوگوں کے متعلق بیان کیا جائے تو مان لیتے ہیں۔ چند واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں سری بن یحییٰ سے منقول ہے کہ حبیب بن محمد اجمی بصری روز ترویہ بصرہ میں تھے اور بروز عرفہ عرفات میں دیکھے گئے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبداللہ یونینی متوفی 617 ہوا کے ذریعے مکہ گئے اور حج بجا لائے۔ اسی قسم کے واقعات اکثر زاہدوں کے لیے منقول ہیں۔ ابو بکر غسانی سے دعوی کی عادت تھی کہ بعد نماز عصر مغرب کے قبل تک سوتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن ایک شخص ان سے ملاقات کرنے آ گیا۔ وہ بے خیالی میں اس سے اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ بعد عصر سو نہیں سکے۔ وہ شخص چلا گیا تو خادم نے پوچھا وہ کون صاحب تھے؟ غسانی نے جواب دیا وہ ابدال تھے، سال میں ایک بار مجھ سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ خادم کہتا ہے کہ میں ان کی آمد کے وقت کا منتظر تھا۔ جب وہ اس وقت آئے تو میں انتظار کرتا رہا کہ شیخ سے گفتگو ختم ہو۔ اتنے میں ابو بکر نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ابو محمد زریر سے فلاں غار میں ملاقات کروں گا۔ خادم نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ چلو۔
میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ پل تک پہنچا تو مؤذن نے مغرب کی اذان کہی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا بسم اللہ۔ ابھی 10 قدم بھی نہ چلے تھے کہ اس غار تک پہنچ گئے۔ اگر عادت کے مطابق راستہ طے کرتے تو دوسرے روز ظہر تک وہاں پہنچتے۔ غار میں جو صاحب تھے انہیں سلام کیا، وہیں نماز پڑھی، مختلف قسم کی بات کی۔ جب تہائی رات گزری تو مجھ سے کہا یہاں رہو گے یا گھر جاؤ گے؟ کہا گھر جاؤں گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا بسم اللہ۔ ابھی 10 قدم راستہ چلے تھے کہ اپنے کو سیدہ میں پایا۔ پھر انہوں نے زبان سے کچھ کہا کہ دروازہ کھل گیا اور شہر میں داخل ہو کر ہم گھر چلے آئے۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھ کر چلا تو بشر حافی کو دیکھا کہ تیزی سے مسجد سے نکلے۔ میں نے دل میں کہا یہ شخص زاہد مشہور ہے، ذرا دیر مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا تھا؟ میں نے تعقب کیا، دیکھا کہ نانوائی سے 1 درہم کی روٹی خریدی۔ میں نے کہا اس زاہد کو دیکھو کہ روٹی خرید رہا ہے۔ پھر 1 درہم کا کباب خریدا۔ میرا غصہ بڑھ گیا۔ پھر وہ حلوہ فروش کے یہاں گئے، فالودہ خریدا۔ میں سمجھا اب کھائیں گے، لیکن انہوں نے بیابان کی راہ لی۔ میں نے سوچا وہ سبززار میں کھانا چاہتے ہیں۔ میں تعقب کرتا رہا، بالآخر وہ ایک دیہات میں پہنچے۔ وہاں مسجد میں مریض تھا، اس کے سرہانے بیٹھ کر لقمہ لقمہ کھانا کھلانے لگے۔ اس درمیان میں وہاں ٹہلتا رہا، دیکھا کہ بشر نہیں ہے۔ مریض سے پوچھا تو کہا وہ بغداد گئے۔ میں نے کہا 40 فرسخ راہ فوراً طے کر لی؟ اب تو کرایہ بھی نہیں کہ خود کو بغداد پہنچاؤں، پیدل چلنے کی بھی طاقت نہیں۔ اس نے کہا یہیں رہو کہ وہ آ جائیں۔ دوسرے جمعے تک رہا، وہ اسی وقت آئے۔ وہ مریض کو کچھ چیزیں دیں، خود بھی کھائیں، مریض کو بھی کھلائیں۔ پھر مریض نے ان سے کہا کہ یہ شخص گزشتہ جمعے سے آج تک یہیں ہے، اسے اپنے گھر واپس کر دیجیے۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا، فرمایا میرے ساتھ کیوں آئے؟ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرمایا اٹھو میرے ساتھ چلو۔ مجھے بغداد تک چھوڑ دیا۔ شیخ بزرگوار ابوالحسن علی فرماتے ہیں ایک دن میں شیخ احمد رفاعی متوفی 587 کے مراقبے کے کمرے میں تھا۔ میرے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک مدھم آواز سنی، ایک اجنبی کو دیکھا جس سے طویل مدت تک بات چیت ہوئی، پھر وہ اس کمرے کے روشن دان سے باہر نکل گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون تھا جو برق رفتاری کے ساتھ باہر نکل گیا؟ پوچھا تم نے اسے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا خدا اس کے ذریعے بحر اقیانوس کا تحفظ کرتا ہے، وہ 4 خواص میں سے ایک ہے۔ 3 دن سے بارگاہ خدا سے نکال دیا گیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اقیانوس میں 3 دن بارش ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بارش آبادی میں ہوتی تو بہتر ہوتا۔ پھر خیال آیا تو استغفار کیا، لیکن اسی اعتراض کی وجہ سے دھتکار دیا گیا۔ میں نے پوچھا آپ نے اسے اطلاع دے دی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا میں اطلاع دے دوں؟ کہا ہاں۔ فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں کھولیں تو بحر محیط میں پایا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہاں چلنے لگا۔ وہاں اس شخص کو پایا، سلام کر کے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کہا تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جیسا کہوں ویسا کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا میری پگڑی لو اور میری گردن میں پھندا ڈالو اور زمین پر مجھے کھینچو اور کہو یہ اس کی سزا ہے جو خدا پر اعتراض کرے۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق کیا۔ ناگہاں عاطف کی آواز آئی، اے علی بس کرو، آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، خدا اس سے راضی ہو گیا۔ میں کچھ دیر بے ہوش رہا، ہوش میں آیا تو خلوت کے کمرے میں اپنے کو موجود پایا۔ بخدا میں نہیں جانتا کہ کیسے گیا اور کیسے آیا۔ شیخ صالح غانم بن یعلی تکریتی کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے نمکین دریا میں سفر کیا، طوفان آ گیا، ٹوٹی کشتی پر ایک جزیرے میں پہنچا، ایک مسجد میں 4 آدمیوں کو دیکھا اور ان سے ماجرا بیان کیا۔ جب نماز عشاء کا وقت ہوا تو دیکھا کہ شیخ حرانی آئے، سب نے احترام کیا اور ان کی امامت میں نماز جماعت پڑھی۔ رات بھر دعا و مناجات میں مشغول رہے، پھر وہ مسجد سے نکلے اور کہتے جاتے تھے محب کی محبوب کی طرف سیر جلدی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ انہی کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ میں پیچھے لگ گیا، گویا زمین، خشکی، دریا، کوہ و دشت سمٹ گئے تھے۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ حیران آ گیا، حالانکہ ہم زیادہ نہیں چلے تھے۔ میں نے حیران میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ سیوطی کا خادم محمد بن علی حباک بیان کرتا ہے کہ ایک دن قرافہ مصر میں بیٹھے ہوئے تھے۔
شیخ مجھ سے بولے کیا تم نماز عصر مکہ میں پڑھنا چاہتے ہو؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے واقعہ بیان نہ کرنا۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آنکھیں بند کرو۔ ہم 27 قدم چلے تھے کہ فرمایا آنکھیں کھولو۔ دیکھا کہ میں باب معلیٰ میں ہوں۔ پھر داخل حرم ہو کر طواف کیا، آب زمزم پیا، نماز عصر تک مقام ابراہیم پر ٹھہرے رہے، پھر طواف کر کے آب زمزم پیا۔ پھر مجھ سے فرمایا طے العرض میرے لیے حیرت ناک نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں حرم کے مصری مجاور بھی مجھے پہچان نہیں رہے۔ پھر فرمایا چاہو تو میرے ساتھ گھر چلو ورنہ یہیں رہو۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ فرمایا آنکھیں بند کرو۔ 7 قدم آگے بڑھے تو کہا آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنے کو جیوشی میں پایا اور عمر بن فارس کی خدمت میں پہنچ گیا۔ طبقات ثقافری میں ہے کہ شیخ معالی نے شیخ سلطان بن محمود بالبکی سے پوچھا میرے آقا آپ کتنی مرتبہ ایک رات میں مکہ تشریف لے گئے ہیں؟ فرمایا 13 بار۔ شیخ یونینی فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو مکے میں ہی نماز پڑھا کریں۔ حافظ ابن جوزی اپنی کتاب صفۃ الصفا میں سہل بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مالک بن قاسم جبلی نامی شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں زعفران لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تم نے ابھی زعفران کھایا ہے؟ بولا استغفر اللہ، میں نے 1 ہفتے سے کچھ نہیں کھایا، لیکن میں نے اپنی والدہ کو کھانا دیا اور چونکہ نماز صبح یہیں پڑھنی تھی اس لیے تیزی سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے ہاتھ دھونے کی فرصت نہ ملی کہ متذکرہ جگہ سے یہاں کا فاصلہ 700 فرسخ کا تھا، 28,000 کلومیٹر۔ کیا تم میری بات مانو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا خدا کا شکر جس نے مجھے یقین کرنے والے مومن کی صورت دکھائی۔ ابن جوزی اسی کتاب میں ہی موسیٰ بن ہارون سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حسن بن خلیل کو میں نے عرفات میں دیکھا اور ان کی صحبت میں رہا، دوسری بار کعبہ کے طواف کی حالت میں دیکھا۔ ان سے کہا کہ دعا کرو میرا حج قبول ہو جائے۔ انہوں نے روتے ہوئے میرے لیے دعا کی۔ جب میں مصر واپس آیا تو جو بھی مجھ سے ملنے آیا اس سے کہا کہ اس سال حسن میرے ساتھ مکہ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سال حج نہیں کیا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہر رات مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ کسی نے بھی میری بات کی تصدیق نہیں کی۔ کچھ دن بعد انہوں نے مجھے دیکھ کر افشائے راز پر میری سرزنش کی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے اس طرح مشہور کرو۔ اب میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کسی سے نہ کہنا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کوئی محقق اس قسم کے واقعات پر مبسوط کتاب تالیف کر سکتا ہے۔ میں نے اختصار کے خیال سے اتنے ہی پر اکتفا کیا۔ ان واقعات سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ولی خدا یعنی جسے خدا نے طے العرض کی نعمت عطا کی ہے اگر چاہے تو کسی کو بھی اس کی خواہش کے مطابق طے العرض کرا سکتا ہے، اس کے لیے زمین سمٹ سکتی ہے۔ یہ نمونے امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نہیں ہیں بلکہ اہل سنت حضرات کے بیان کردہ ہیں اور انہی کے نقلی اولیاء اللہ کے قصے ہیں۔ اگر یہ لوگ طے العرض پر قادر ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام مدینے سے سلمان کو غسل و کفن دینے کے لیے مدائن کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ آخر اس بات پر انکار اور جدال کا غل کیوں ہوتا ہے؟ جگ جگ جیو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں اہل سنت قلم کار انکار و تعصب کی فضا قائم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں انکار و عناد کی آمیزش ہے۔ کبھی وہ طعن و تمسخر کرتے ہیں، کبھی جعلی ہونے کی ہانک لگاتے ہیں، کبھی اسناد پر بحث کرنے لگتے ہیں۔ جب کچھ نہیں ملتا تو عقل سے بعید ہونے کی گہار مچانے لگتے ہیں۔ ہر نئے دن ایک نئی آواز سننے کو ملتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، حالانکہ یہی لوگ اسی قسم کے فضائل و واقعات اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ دوسرے افراد میں ثابت بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ نہ اس کی تردید کرتے ہیں، نہ دل میں نفرت و عناد کا جوش بھڑکتا ہے، نہ غلو کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے بعض مسائل کا آپ بھی تجزیہ کیجیے۔ حدیث رد شمس۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے دعائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورج پلٹنے کی سندیں اور شواہد صحت نیز کلمات علماء ہم تیسری جلد میں پیش کر چکے ہیں، اسے پڑھ کر مجال انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی قسم کے واقعات شبلی، شافعی، ابن حجر وغیرہ نے اسماعیل بن محمد حضرمی متوفی 676 کے لیے نقل کیے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔
سب کی طبقات الشافعین میں لکھتے ہیں کہ حضرمی کے من جملہ کرامات جسے اکثر نے نقل کیا ہے یہ کہ وہ ایک دن سفر میں اپنے خادم سے بولے، سورج سے کہو کہ جب تک ہم گھر نہ پہنچیں ٹھہرا رہے، حالانکہ ان کا گھر دور تھا اور سورج ڈوبنے ہی والا تھا۔ خادم نے سورج سے کہا، فقی اسماعیل حکم دیتے ہیں کہ تو اپنی جگہ پر ٹھہر جا، اور سورج اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا۔ جب گھر پہنچ گئے تو بولے، اس قیدی کو رہا کیوں نہیں کر دیتے؟ خادم نے سورج کو حکم دیا کہ ڈوب جائے، وہ فوراً ڈوب گیا اور رات کا خوب اندھیرا ہو گیا۔ یافعی منات الجنان میں کہتے ہیں کہ کرامات اسماعیل میں ایک سورج کا ٹھہرا رہنا بھی ہے۔ ایک دن اسے ڈوبنے سے روک دیا۔ یہ کرامت یمن والوں کے ہاں مشہور ہے۔ ان کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ انہوں نے سدرۃ المنتہا کے درخت کو حکم دیا کہ انہیں اور ان کے دوستوں کو میوہ کھلائے، اور اس نے اطاعت کی۔ میں نے 2 شعروں میں اس کو نظم بھی کیا ہے۔ حضرمی وہی ہیں محمد ولی کی ذریت اور امام مجدد۔ ان کی عظمت یہ ہے کہ سورج کو اشارہ کیا تو جب تک گھر نہیں پہنچ گیا وہ غروب نہیں ہوا۔ ایک اور شعر میں اسی مفہوم کو ادا کیا ہے۔ ابن عماد نے شذرات الذہب میں حضرمی کی کرامات کے متعلق طریقہ بیان نقل کیا ہے کہ سورج کا رکا رہنا متواتر ہے۔ ایک کرامت یہ ہے کہ وہ زبید پہنچنا چاہتے تھے، دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اس سے کہا جب تک شہر میں داخل نہ ہو جاؤں مت ڈوبنا۔ وہ کئی گھنٹے تک ٹھہرا رہا۔ جب وہ شہر میں داخل ہو گئے تو غروب ہونے کا حکم دیا۔ اچانک وہ ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا اور ستارے نکل آئے۔ ابن حجر فتاوی حدیثیہ میں کہتے ہیں کہ حضرمی کی ایک کرامت یہ ہے کہ وہ زبید داخل ہونا چاہتے تھے اور سورج ڈوبنے والا تھا، اس سے کہا جب تک شہر میں داخل نہ ہو جاؤں مت ڈوبنا۔ بس وہ کئی گھنٹے تک توقف کیے رہا۔ جب شہر میں داخل ہو گئے تو ڈوبنے کا اشارہ کیا۔ علامہ سماوی عجب اللزومی میں کہتے ہیں، واجبہ من فرقت قدالت، مجھے اس گروہ پر حیرت ہے جو کینہ و عناد کی زبان کھولتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے لیے سورج کے پلٹنے کا انکار کرتا ہے، جبکہ اس کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ اسماعیل حضرمی نے خادم کو حکم دیا تو سورج پلٹ آیا۔ اب ہر محقق کا نتیجہ نکال سکتا ہے کہ حضرمی افضل ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام، ان میں کس کا مرتبہ خدا کے نزدیک بلند ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کے سورج پلٹنے کی بات دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوئی، اور یہاں اسماعیل حضرمی نے اپنے خادم سے کہا کہ حکم دے دو کہ ٹھہرا رہے، پھر ڈوبنے کا حکم دے دو، پھر خادم کو حکم دیا کہ اس قیدی کو آزاد کر دو۔ یہ عظمت و امتیاز اسی وقت مانا جا سکتا ہے جب خواب کو صحیح مانا جائے، لیکن ارباب عقل اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ افسانہ کب گڑھا گیا، کہاں گڑھا گیا اور کس لیے گڑھا گیا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سورہ توبہ آیت 32۔ 1000 رکعت نماز۔ اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام ہر شبانہ روز 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات تمام لوگوں میں مسلم اور تمام علماء تسلیم کرتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ نے اس موضوع پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل مکروہ ہے، پھر یہ کہ نماز 1000 رکعت کی کوئی وقت نہیں۔ جو اسے اہم سمجھے وہ نادان ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 13 رکعت اور دن میں معینہ نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے کبھی ایسا نہ کیا کہ تمام رات نماز پڑھتے رہیں اور تمام دن روزے رکھتے رہیں۔ پھر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام رات بیداری نہ صرف یہ کہ مستحب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، اسی طرح ہمیشہ روزہ رکھنا بھی سنت نبی نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام انسانی طاقت سے باہر ہے، اگر یہ کام ممکن بھی ہو تو حضرت علی علیہ السلام سنت نبوی کے زیادہ واقف کار تھے، انہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا زیادہ حق تھا۔ حالانکہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھنا اور دوسرے کام بھی انجام دینا طاقت سے باہر بات ہے، کیونکہ آدمی کھانے اور سونے کا بھی محتاج ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ فطری حیثیت سے عمل اسی وقت ممکن ہے جب سرعت اور تیزی دکھائی جائے، اور تیزی کرنا خضوع و خشوع میں رکاوٹ ڈالے گا، جیسے کوا زمین پر چونچ مارے۔ ایسے عمل سے فائدہ کیا؟
پھر وہی حضرت آگے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے لیے ثابت ہے کہ آپ تمام رات جاگتے تھے، ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے۔ اس طرح ان کے یہاں شب بیداری اور تلاوت قرآن دوسروں کے یہاں سے زیادہ واضح ہے۔ ابن تیمیہ کے جوابات۔ ابن تیمیہ کا یہ خیال کہ 1000 رکعت نماز پڑھنا مکروہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہے اور کوئی فضیلت کی بات نہیں، ان کی نادانی و مزاجی عبادت سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ انہیں اہل سنت کی فقہ کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 رکعتوں کا بیان جو کتب سیر میں آیا ہے وہ نماز شب، شفع، وتر اور نافلہ صبح اور نوافل یومیہ کے متعلق ہے۔ ان کے علاوہ ایسی نمازیں جو ذاتی طور سے مستحب ہیں ان کا احادیث میں الگ تذکرہ ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ 1. نماز بہترین چیز ہے، زیادہ پڑھی جائے یا کم۔ 2. نماز بہترین چیز ہے جسے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہو وہ کوتاہی نہ کرے۔ 3. اے انس، روزانہ زیادہ نمازیں پڑھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ 4. اے انس، اگر ہو سکے تو زیادہ نمازیں پڑھو، کیونکہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر صلوات پڑھتے ہیں۔ 5. جو رات میں نمازیں زیادہ پڑھے گا دن میں اس کا چہرہ روشن رہے گا۔ 6. بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں اس قدر نماز کے لیے کھڑے ہوتے کہ آپ کے پائے مبارک سے خون جاری ہو جاتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ اس قدر نماز پڑھتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا۔ ایک روایت عائشہ سے ہے کہ قدموں سے خون جاری ہو جاتا۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ قدم لرزنے لگتے اور خون جاری ہو جاتا۔ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاپے میں بعض اور رات کو بیٹھ کر پڑھتے، اس کے باوجود اتنی نمازیں پڑھتے کہ قدم لرزتے اور خون جاری ہو جاتا۔ عبادات کی بجاوری کے سلسلے میں عمل کرنے والوں کا معمول نماز، روزہ، حج اور تلاوت قرآن میں یہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تقرب خدا بندی کے لیے بجا لایا جائے، اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ لوگوں کی توانائی اس بارے میں مختلف ہے۔ خدا فرماتا ہے اپنی قوت بھر تقوی اختیار کرو۔ خدا طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو روزانہ 100 رکعت نماز پڑھتے تھے، کچھ 200 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ مثلاً قاضی فقیہ ابو یوسف کوفی متوفی 182، قاضی ابن سماغہ بغدادی متوفی 233، بشر بن ولید کندی متوفی 238۔ جن لوگوں نے روزانہ 300 رکعت نمازیں پڑھیں: احمد بن حنبل، جنید قواریری، حافظ مقدسی۔ جن لوگوں نے روزانہ 400 رکعتیں نماز پڑھیں: بشر بن مفضل رقاشی، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ابو قلابہ زیغم بن مالک، طلق، احمد بن محلحل۔ جو لوگ 500 رکعتیں پڑھتے تھے: بشر بن منصور بصری، سمنون بن حمزہ۔ جو 600 رکعتیں پڑھتے تھے: حارث بن یزید حضرمی، حسین بن فضل، علی بن نجاد بصری، صہبہ عدویہ۔ جو لوگ 700 رکعتیں پڑھتے تھے: اسود بن یزید، عبد الرحمن بن اسود۔ اکثر اہل سنت تذکرہ نگاروں نے ایسے لوگوں کے فضائل لکھے ہیں جو 1000 رکعتیں دن یا رات میں پڑھتے تھے۔ ان میں مرا بن شراحیل حمدانی، عبد الرحمن بن ابان، عمیر بن ہانی، علی بن عبداللہ عباس، میمون بن مہران، بلال بن سعد اشعری، عامر بن عبداللہ اسدی، مسعب بن ثابت بن عبداللہ، ابو الصائب مخزومی، سلیمان اول و دوم، کہمز بن الحسن، محمد بن حفیف شیرازی۔ امام ابو حنیفہ روزانہ 300 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا، یہ شخص روزانہ 500 رکعتیں نماز پڑھتا ہے۔ وہ روزانہ 500 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ بچوں نے باہم بات کی کہ یہ شخص روزانہ 1000 رکعتیں نماز پڑھتا ہے۔ یہ سن کر وہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ رابعہ عددیہ بھی دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھیں۔ آج بھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دن میں یا رات میں کم سے کم 7 گھنٹوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن روزانہ کے کام کاج میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا
اور نہ ہی یہ بات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہوتی ہے، بلکہ عین سنت ہوتی ہے۔ اس کی تائید میں عمل علماء و اولیاء بھی ہے، لہٰذا جو بھی چاہے نماز کم یا زیادہ پڑھے۔ چنانچہ اگر تمام رات بیداری مستحب نہ ہو، جیسے کہ ابن تیمیہ کا خیال ہے، بلکہ مکروہ اور مخالف سنت ہو، تو کتابوں میں بزرگوں کے فضائل کے سلسلے میں کیوں مرقوم ہے؟ تمام رات بیدار رہنے والوں کے نام یہ ہیں: سعید بن مسیب تابعی 50 سال تک اول شب سے باوضو بیدار رہ کر نماز صبح اسی وضو سے پڑھتے رہے۔ ابو حنیفہ ابن مبارک کے بقول 45 سال تک شب بیدار رہے اور عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھی۔ فقیہ ابو بکر نیشاپوری باوضو عشاء کے بعد اسی سے نماز صبح پڑھتے۔ ابو جعفر عبد الرحمن ابن اسود نماز صبح باوضو عشاء پڑھتے۔ محمد بن عبد الرحمن تمام رات نماز پڑھتے۔ ہاشم یا حشیم 20 سال نماز صبح باوضو عشاء پڑھتے۔ ابو غیاث 1 رکعت نماز بغیر رکوع و سجود کے بجا لاتے اور اسی میں تمام رات جاگتے۔ ابو الحسن اشعری 20 سال تک نماز صبح وضو عشاء سے بجا لائے۔ ابو الحسین بن بکار ابو خالد یزید بن ہارون 45 سال اور عبد الواحد بن زید 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز صبح ادا کرتے رہے۔ دوسرا اعتراض ابن تیمیہ کا دوسرا اعتراض کہ اہل سنت کے نزدیک سنت کا تحقق صرف عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ افراد مسلمین کے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس حساب سے آخر کیا قباحت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اوپر 1000 رکعت نماز پڑھنا سنت قرار دے دیا ہو، جیسا کہ سیوطی، سکتواری اور دوسروں نے صراحت کی ہے کہ سب سے پہلے تراویح کو ایجاد کرنے والے اور سنت قرار دینے والے حضرت عمر ہیں۔ انہوں نے یہ کام 14ویں ہجری میں انجام دیا۔ وہ پہلے آدمی ہیں کہ لوگوں کو تراویح کے لیے جمع کیا۔ نوافل کو ماہ سیام میں بجماعت ادا کرنے کی بدعت بھی انہی کی ہے۔ نیز پہلے وہ آدمی ہیں کہ شرابی کو 80 کوڑے مارے۔ ان تمام بدعتوں کو بعد میں مستحسن سمجھا گیا اور اس کی پیروی کی گئی۔ حافظ ابو نعیم مخازن نے ایک اور ثبوت فراہم کیا ہے کہ انحصار سنت فقط فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ایسا مسلمان جو صبراً مقتول ہوا ہو، اس کی نماز حبیب بن عدی نے قرار دی۔ مورخوں نے وراثت و دیت کے معاملے میں معاویہ کی بدعتوں کی بھی صراحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امور معاویہ خلاف عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشیخین ہیں۔ مزید یہ کہ عمر بن عبدالعزیز نے عید کے دن تہنیت کی رسم ایجاد کی جو عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ سنت عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منحصر نہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں کی سنت لائق ستائش اور علی علیہ السلام کی سنت لائق مذمت کیوں؟ ابن تیمیہ اور ان کے قصے کو ہضم کرنے والوں کے خلاف محمد عبد الحی نے رسالہ لکھا ہے، اقامت الحجہ علی ان الاکثار فی التعبد۔ اس میں اکثر ان صحابہ و تابعین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے تمام عمر عبادت خدا میں گزاری۔ یہ واقعی رسالہ 1311 ہجری میں ہندوستان میں شائع ہوا ہے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ تمام رات میں مشغول رہنا علماء کا معمول رہا ہے۔ 1000 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ نہ تو بدعت ہے نہ شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ یہ عمل نیک اور مطلوب شارع ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام قدرت و طاقت سے باہر ہے، اس کا منشا کاہلی ہے، ان کی روح عبادت کمزور ہے۔ جو لوگ تمام شب عبادت میں روح کی شادابی دیکھتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ اس سے بے بہرا ہیں ان کے نزدیک طاقت سے باہر ہے۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار اس کو ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔